اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ احق ان تخشوا، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ ہم کسی طاقتور ظالم بادشاہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہماری شریعت کے پلیٹ فارم سے وراثت میں ڈرنا نہیں ملا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اور حق بات اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے کسی مکھیا ممبر ایم پی ایم ایل ایز کے سامنے میں، کلمت حق جائر عند سلطان جائر، کلمت حق، حق بات کہہ دو، چپ مت ہو، خاموش مت بنو، اپنی زبان کا استعمال کرو، حق بات بولنا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر حق بات کہو، جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے وہاں پر خاموش رہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لیکن نہیں، آج ہم مسلمان تو خود ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں کہ وی آر اے کمپلیٹلی مسلم، ہم سچے ہم مکمل مسلمان ہیں بھی کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مشرہ نہ تو ہمارا کوئی لباس ہوتا ہے، نہ ہمارا طور طریقہ مسلمانہ ہوتا ہے، نہ ہمارے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اپنے بیچ میں بھائی چارے کا جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے۔ کون مدد کرے گا آپ کی؟ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، جمہوری ملک ہے، یہاں پر آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا سارے مائنورٹیز کے ٹوٹل، آدیواسی ہو مسلمان ہو، بٹ دا فرسٹ آف آل دا مسلم قوم، مسلمانوں کو should be united against the anti of Muslim enemies of Islam۔ اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے ابو جہل کے سامنے میں، محمد الرسول اللہ نے عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے سامنے میں، آپ علیہ السلام خاموش نہیں تھے، آپ ڈرے نہیں کسی سے، آپ نے پوری وقار کے ساتھ، پورے شانتی کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ، پرامن طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ لیکن جب ضرورت پڑی ہے کسی باطل کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار بلند کرنے کی، تلوار سے ان کے مقابلے کی، تو آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ محمد اچھی بات کرنا بھی جانتے تھے، محمد الرسول اللہ گلے سے بھی لگاتے تھے، محمد الرسول اللہ جھڑکتے بھی تھے، محمد الرسول اللہ بڑے نرم دل بھی تھے، محمد الرسول اللہ شفقت اور محبتانہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب ہے، جب عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ آئے کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ کون سا نیا دین لایا ہے، یہ کون سا نیا قانون ہے، یہ کون سا نیا سسٹم ہے؟ وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیٹ، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ایکسپلین می، ادروائز اینڈ اوپن ڈینائی یور بردر اینڈ یور سن، اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھائی کے اپنے بھتیجے کو منع کر لو، وہ رک جائیں، ہم ان کو تمام چیزیں دینے کے لیے تیار، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہوں۔ اگر محمد ابن عبداللہ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ حسین ترین عورت جو اس حجاز کے، اس عرب کے سرزمین پر ہوگی، اس عورت کو محمد کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں۔ منع کر دو، صرف رک جائے اپنی بات کو رکھنے سے، اللہ کے پیغام لوگوں تک رکھنے سے، وہ رک جائے، جو کہے۔ اگر ان کو سرداری چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، مکھیا بننا ہے تو ہم ووٹ انہی کو کریں گے، سرپنچ بننا ہے ووٹ انہی کو کریں گے۔ لالچ دیا کنہوں نے؟ گرو گھنٹال نے۔ وہ کون گرو گھنٹال؟
جو 313 بتوں کے سامنے جن کا سر جھکتا تھا، انہوں نے ان کے سامنے میں یہ پرپوزل رکھا، محمد الرسول اللہ نے ٹھوکروں سے ان کو ہٹایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، آؤ میدان میں، یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو۔ اگر تم یہ کہو گے، لا کر رکھ دو گے کہ محمد ہم نے سورج کو، مارچ کو اور منگل کو آپ کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیا ہے، آپ رک جاؤ اس تحریک کو آگے بڑھانے سے، تو محمد ابن عبداللہ نہیں رکے گا۔ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے، میں وہ کام ضرور کروں گا، چاہے جتنی طاقت ہو آزما لو۔ یہ تھے محمد، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ آج تو ہم مسلمان یا تو اپنی بات رکھنے سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوان ینگ جنریشن کا اتنا بڑا طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بددین ہے، وہ بے دین ہے، and they don't know completely the history of the Islam and who was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when was born the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where was born Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't know. ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہے، اس کے اندر اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، محمد رسول اللہ کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین حسب و نسب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق ان کے دیوانے ہوں گے ہم، اگر ان سے محبت ہمیں ہوگی، ان کی زندگی سے ہمیں محبت ہوگی، ان کے طریقوں سے ہمیں اگر محبت ہوگی، تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوگے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صاف لفظوں میں، قرآن میں 2 لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کے ذریعے بیان کروایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کہاں جا رہے ہم؟ ہمیں ایک حدیث معلوم نہیں، ہمیں ایک سنت محمد رسول اللہ کی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ساتھی سے ہم نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہمارے دوستوں میں سے ان کے بال عجیب طرح کے کٹے ہوئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ماڈرنائز لگتے ہیں، فیشن پرست۔ ہم نے کہا ایک بات بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا پوچھنے کی بات ہے، عبد المطلب۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات، عبد المطلب۔ ہم نے کہا ریئل نام کیا تھا ان کا؟ حقیقی نام بہت سارے آدمی نہیں جانتے، ہم میں سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور اگر کہیں کسی کرکٹر کے بارے میں ان کو انفارمیشن نکالنا ہو تو فوراً گوگلی میں سرچ کریں گے، گوگل پہ جا کر ڈھونڈیں گے، ابھی 1 گھنٹے کے اندر PDF نکال کر کے دے دیں گے۔ وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کے بارے میں اتنے لگاؤ، ایک دم اندر سے کھوکھلے ہو گئے، ایک دم کھوکھلا۔ ہم نے کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابا کا نام؟ بولا مولانا پوچھنے کی کوئی بات۔ ہم نے کہا ان کی وفات کب ہوئی؟ بولا یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے ابا کا نام عبداللہ، محمد رسول اللہ کے نام دادا عبد المطلب۔ ہم نے کہا عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے؟ ان کا ریئل نام کیا تھا؟ کون سے خاندان سے آتے تھے؟ کون حسب و نسب کیا تھا جانتے ہو؟ بولا یہ سب نہیں جانتے ہیں، یہ تو ہم کو مولانا صاحب نے مکتب میں پڑھایا تھا۔ مکتب، مدرسے، بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ایک دھارمک کانسیپٹ وہاں پر دیتے ہیں، لیکن ان جگہوں میں بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مدرسوں میں، بورڈ کے مدرسوں میں جو نصاب ہے اس کو ڈھنگ سے اگر پڑھایا جائے تو ہمارا بچہ اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے مکاتب کے اندر جو دادا آدم کے زمانے کا جو بہت پہلے سے جو چلا آ رہا ہے وہ بہت کامیاب ترین
لیکن ہم لوگ ان کے اندر جو انگریزی کو ہندی کو درجہ نہیں دیتے، حساب کو درجہ نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ان کو کہ کون پڑھنے جائے انگریزی، کون پڑھنے جائے ہندی، کون پڑھنے جائے حساب۔ ارے حساب کا تذکرہ قرآن میں ہے، فَاكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ۔ حساب، میتھ، it is a divide, it is related to the last, the authentic books, then the world by God has been sent down to the earth to teach the people is the Quran. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ۔ حساب کہاں سے نکلتا؟ قرآن سے نکلتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سائنس کہاں سے آتے؟ قرآن سے آتے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ سائنس کے اندر لوہے کا استعمال ہوتا ہے، اسٹیل کا استعمال ہوتا ہے، کہاں سے نکلتے؟ قرآن سے نکلتے۔ قرآن کے اندر سارے تعلیمات ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں پہ، آج ایک آدمی آ کر بولا مولانا 354 ہم پہ دھارا لگایا گیا۔ آپ کے جلسے میں آنے سے پہلے ایک پنچایتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایک چھوٹی سی بات 354 دھارا بولا ہم پہ لگا دیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 354 بی کا کیا مطلب ہوتا؟ 354 بی ہم نہیں جانتے، 302 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 307 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 376 کا دھارا ہم نہیں جانتے، ہمارے بچے نہیں جانتے۔ سلمان خان کا باپ کون بتا دیں گے؟ شاہ رخ خان کا دادا کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی نانی کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی شادی کتنی ہوئی وہ بتا دیں گے۔ لیکن یہیں پر آ جائیں آپ، پوچھ لیجئے کہ دادا عبد المطلب محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا؟ بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ بھارت کے سنویدھان کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ 302 کب لگتا ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ 354 بی کب لگتا ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ 376 کا کیا مطلب ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ 307 یہ دھارا دفعات کون کب لگتے ہیں، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble. یہ سب جاننا ضروری ہے، نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر چارج لگا ہے، 354 بی کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پوری کوشش کی کسی کے اوپر، کسی گاؤں سماج کی بہو بیٹی کو کی ان کی عزت و آبرو لوٹنے کی، ان کی ریپ کرنے کی، بلاత్కాر کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی ہے تو یہ دھارا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بلاత్కాر یا کسی کی عزت لوٹ لیا، آپ نے اگر کسی کا بلاత్కాر کیا ہے تو 376 کا دھارا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا گلا کاٹ دیا ہے یعنی مرڈر کر دیا ہے تو 302 لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے، کسی کا سر پھوڑنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر 307 لگتا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ ہم نے کہا کہ یہ چیزیں تو پتہ ہونا چاہیے، اور افسوس ماسٹر صاحب تھے وہ، اچھی بات ہے، لیکن یہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا اور سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے نہایت ضروری۔ اسی لیے تو بولتے ہیں نا، لوگ کیا بولتے ہیں کہ مسلمان بہت بچے پیدا کرتے اور ان بچوں کی پرورش نہیں کرتے، ان کی تعلیم نہیں دیتے، اسی لیے جن سنکھیا نینترن قانون کہیں پر لائے جاتے کہ قانون بناؤ ایسا کہ 2 بچے سے زیادہ نہ ہو، 2 بچے سے زیادہ نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، بنا لو قانون جی بنانے والوں، لیکن جو قانون بنانے کے لیے جو لوگ بضد ہو رہے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے، اتر پردیش کے لال بجکر صاحب بولتے ہیں کہ جن سنکھیا نینترن قانون بنائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھائی پہلے تو تم ہی 9 بھائی بہن ہو، تم ہی 9 بھائی بہن ہو، اپنے ابا کو بولتے کہ جن سنکھیا نینترن کے تحت آپ نے اتنے بچے کیوں پیدا کیے؟ صرف بولنا آتا ہے کہ 4 بچے کیوں پیدا کیے، 5 بچے کیوں پیدا کیے؟ تو پوچھو، معلوم کرو، راجا دشرت تھے، ان کے تو 4 بیٹے تھے، 2 کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، بس ایک مدعا، گرم سا مدعا چاہیے ان کو بٹورنے کا، اقتدار پر بیٹھنے کا، کرسی پر بیٹھنے کا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے ضروری ہے اس زمانے میں دھرم کے ساتھ ساتھ ہمارے مکاتب میں دھارمک پڑھائی کے ساتھ ساتھ
جو ضرورتیں پیش آتی ہے بلاک میں، جو ضرورتیں پیش آتی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں، کورٹ میں، کچہری میں، پولیس والوں کے سامنے میں، وہ جانکاری آپ اپنے بچوں کو دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو یو پی ایس سی، بی پی ایس سی کے اندر تعلیم دلوائیے، آپ کے بچوں کو ڈی ایم منسٹر بنائیے۔ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا، بہت ساری تنظیمیں آتی ہے، کہیں پر باتھ روم بناتی ہے، بہت ساری تنظیمیں آتی ہے ٹویل لگوانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے سیمانچل کے لیے یو پی ایس سی، یعنی جہاں سے کوالیفائڈ کے بعد بچہ ڈی ایم اور ایس پی اور ایس ڈی ایم وغیرہ بنتا ہے، آپ ایسی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے مسلمان پسماندہ ہیں، ہمارے مسلمان بہت زیادہ پچھڑے بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ان مسلمان بچوں کو میٹرک انٹر کے بعد ان کو روزی روٹی نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو روزی روٹی کمانے کے لیے یہ دلی اور پنجاب چلے جاتے۔ میں ان تمام تنظیموں سے کہوں گا، آپ کور کر رہے ہیں، میری آواز اگر ان تک جائے، چاہے وہ عرب فورین کنٹریز کی تنظیم ہو یا ہمارے بھارت کے اندر رہنے والی تنظیمیں ہو، چاہے جون سی بھی تنظیم ہو، جمعیت علماء ہند ہو، ہمارے جماعت شریعہ ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت علماء اہل حدیث ہو، اور ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، میں سب سے کہوں گا کہ ہماری سیمانچل میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو یو پی ایس سی کے لیے، بی پی ایس سی کے لیے ان کی پریپریشن اور تیاری کرا پائیں، ان کو اسکالرشپ دے پائیں۔ چندہ آپ کو چاہیے، ہم کجرا بستی سے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اگر 10,000 کمائیں گے، 1,000 روپے مہینہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کو دیں گے، لیکن آپ کو آگے قدم بڑھانا ہوگا۔ ان باطل طاقت سے مقابلے کے لیے کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے، کوئی نیتا آپ کی بات کو نہیں رکھے گا۔ اب سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ایک آیا تھا بڑا نیتا، 2 ملک بنا لیا، آپ کو مرنے کے لیے کٹنے کے لیے اس بھارت میں چھوڑ دیا۔ آج بھی کچھ مسلمان نیتا ہیں جو اپنی کرسی کے لیے بھڑکاؤ بھاشنیں دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں اٹھو، اپنا حق لو سیاست میں۔ ٹھیک ہے، اٹھیں گے مسلمان، آپ جیتتے بھی ہیں، آپ کو کرسیاں بھی ملتی ہے، لیکن جب انہی کے علاقے میں کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو آپ ان کی مدد کو نہیں پہنچتے ہو۔ یہ جھوٹی تقریر نہیں چاہیے ہمیں آپ کی، یہ جھوٹا دلاسا نہیں چاہیے ہمیں آپ کا، ہمیں زمینی سطح پر کام چاہیے۔ اگر کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو ان کو مدد ملنی چاہیے، ان کا کیس فائل ہونا چاہیے۔ اگر کسی بچے کی عزت لوٹی جاتی ہے تو سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹ تک ان کی مدد کون کرتا ہے؟ ہمیں وہ مسیحا چاہیے، ہمیں ہوائی تقریر نہیں چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر تقدیر بدلنا ہے تو آپ کو اپنی قوم کے اندر قوم کے بچوں کو تعلیم دینا ہوگا، ایجوکیشن دینا ہوگا، تبھی آپ اس ایجوکیشن اور اس تعلیم کو حاصل کر کے آپ دنیا کے، ہمارے بھارت میں جو ہم پر الٹریسی کا جو کلنک ہے لگا ہوا، وہ دھل سکتا۔ یہ سیمانچل زرخیز ہے، یہاں کا بچہ بڑا ہنر مند ہوتا۔ ابھی یو پی ایس سی کے اندر میں پورے بھارت میں 700 سے ادھک بچے پاس ہوئے، ان میں سے پہلا نمبر کہاں کا بچہ؟ بہار کا۔ آپ کے بہار کا، بارسوئی کدوا کٹیہار کا ہے وہ لڑکا جو پوری بھارت میں یو پی ایس سی میں ٹاپ رینک حاصل کیا۔ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے بچوں میں وہ ہنر نہیں، بلکہ 3 بچے بہار سے یو پی ایس سی میں سلیکٹ ہوئے۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک اسکول کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر پچھلے سال ایک بچہ 251 نمبر سے پاس ہوا۔ اس سے پہلے ایک بچہ ایس ڈی ایم بنا ہوا، اور جو اس بار بنا ہے وہ ڈی ایم بنے گا۔ جب وہ ڈی ایم بنے گا تو اپنے گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا، اور اپنے جس ضلع پہ رہے گا وہاں اچھا کرے گا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گا۔ تو اس لیے تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ وی چینج اینڈ میک دا گڈ ورلڈ اینڈ چینج دا ورلڈ اگینسٹ می۔ ہمارے لیے جو بہت ساری برائیاں پیدا کی گئی ہے، ایک واویلا کھڑا کیا گیا ہے، ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ایکٹیو ہونا ہوگا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بابو بتاؤ محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟
وہ بولتا ہے کہ مولانا ہم کو اتنا معلوم ہے کہ عبد المطلب ہے. ہم نے کہا کہ دا ریئل نیم، واٹ از دا ریئل نیم آف عبد المطلب؟ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں. محمد الرسول اللہ کے دادا کا نام اصل میں شیبہ، شیبۃ الحمد، عبد المطلب، عبد من غلام، مطلب. یہ جو ہاشم تھے، قبیلہ بنو ہاشم، ایک گھرانہ قبیلہ قریش، خاندان ہاشم سے محمد الرسول اللہ تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے 2 نسل پیچھے ہاشم، ہاشمی گھرانہ وہیں سے ہے. ہاشم ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے مکۃ المکرمہ، جب وہ پہنچتے تھے مکہ، مہمان نوازی وہاں کی بہت مشہور ہے، وہاں آج بھی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کو ڈال کر سرید بنا کر مہمانوں کو کھلاتے تھے. تو اسی لیے ان کا نام ہاشم منے ٹکڑے کرنے والے، اسی لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ مدینہ گئے، وہاں پر سفر میں تجارت میں نکلے. پہلے زمانے میں جب سفر اور تجارت ہوا کرتی تھی، لوگ سالوں سال لگا دیتے تھے، اور کہیں کبھی کسی کی موت ہو جاتی تھی. اس وقت پیدل یا اونٹ میں یا گھوڑے میں آرام سے لوگ سفر کیا کرتے تھے. آج کل نہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ابھی یہاں، اس کے بعد 2 گھنٹے میں پہنچ گئے بنگلور یا حیدرآباد. ایسا نہیں تھا پہلے. تو آپ یہ ہاشم صاحب گئے مدینہ، وہاں شادی کی. شادی کے بعد وہاں سے وہ جب باہر نکلے تو ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہاں ملا ہوئی. ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا شیبہ. نام شیبہ اس لیے تھا چونکہ ان کے بال میں کہیں کہیں پر سفیدی تھی، تو شیبہ کے مطلب سفید. تو ہاشم صاحب جب وہاں سے نکلے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک ہاشم کے ایک بھائی تھے جو مکہ میں تھے، ان کا نام تھا مطلب. ان کو پتا چلا بہت دنوں کے بعد کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے مدینے میں شادی کی اور ہمارا ایک بھتیجا بھی وہاں پر جنم لیا ہے. تو یہ پہنچے یہاں سے مکہ سے وہاں پر مدینہ. جانے کے بعد وہاں پر کہتے ہیں دیکھتے ہیں، شکل صورت سے پہچان گئے اس بچے کو کہ یہی بچہ لگتا ہے کہ ہمارا بھتیجا. جب ان کی ماں سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر کا یہ رزلٹ، میرے شوہر کا یہ نشانی میں اپنے بچے کو کیسے دے سکتی ہوں. انہوں نے کہا، مطلب صاحب نے کہا، ہاشم کے بھائی صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں ہمارے علاقے میں وہاں پر ہم سردار ہیں، ابھی ان کو لے کر جاتے ہیں، ابھی سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں مہمان نوازی آئے گی، بہتر ہوگا، اچھا کام ہوگا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو لے کر جائیں. جب مطلب صاحب اپنے اونٹ کے پیچھے اپنے اس بچے کو بٹھا کر لے کر جب مدینہ سے آئے تو لوگوں نے کہا کہ مطلب تم گئے تھے خالی، آئے ہوئے غلام کو لے کر. عبد المطلب، مطلب کا غلام، یعنی اس شیبہ جو نام تھا، نام اصل نہیں فیمس ہوا، وہی مطلب کا غلام. یعنی مطلب تم غلام لے کر آئے ہو، ایک بچہ لے کر کے آئے ہو، وہی چیز مشہور ہو گئی وہ نام. اور پوری قریش کی تاریخ میں، خاندان مکہ میں جتنے بھی خاندان اور قبیلے تھے ان میں سب سے مبارک اور سب سے اچھا اور کامیاب کوئی سرداری کرنے والا پیدا ہوا تھا تو اس کا نام عبد المطلب تھا. نام اصل میں شیبہ ہے، لیکن نام پڑ گیا ان کے اپنے چچا کے نام پر، وہ لے کر آئے تھے تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب. سب سے بہترین نسب اور حسب میں ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ جو محمد پیدا ہوا ہے ان کا نسب اور حسب کیسا ہے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ اور اشرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے بھاگوت پران کے اندر، کہا ہے شمبل گرام دکھ سبراہ منع سگہ تمنا بھونے وشنو یشسا کل کی پرادربھوشتی. صاف لفظوں میں شمبل کرام گکھیس براہ منیس، اونچے خاندان میں پیدا ہوئے، لڑاکو ہوں گے کن کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف، ابو جہل کے خلاف، عتبہ شیبہ کے خلاف. احمیب سویم دم بدامی، اور کہا صاف لفظوں میں
اس صلاحیت سے پرواہی جو گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کریں گے. محمد الرسول اللہ کی سواری گھوڑے پر ہوتی تھی، اونٹ پر ہوتی تھی، خچر پر آپ سواری کیا کرتے تھے. محمد الرسول اللہ اسوما سگ ماروہا دیو دتم جگت پتی اسیناس دود منٹھیشوری گنن وتاہا. آپ علیہ السلام جنگ بھی کرتے تھے. اعلیٰ نسب سے، حسب سے ان کا جنم ہوا تھا، ان کی پیدائش اور ان کا جو بلونگ کرتے تھے وہاں سے کرتے تھے. شمبل گرام امن کی جگہ، یعنی اتنا پر امن جگہ ہے. آج بھی اگر وہاں پر کوئی پہنچ جائے تو اس کو شرارت یا اس کو لڑائی یا اس کو جھگڑے کرنے کی وہاں پر پرمیشن بالکل نہیں ہوتی. آپ امن کی دار الامن ہے، وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے. شمبھل گرام امن کی جگہ پہ براہمنیس برہمن خاندان سے. برہمن ہندو دھرم میں برہمن جو ہوگا وہ مہان ہوگا، وہی سادھو بنے گا، وہی سنت بنے گا، وہی پجاری بنیں گے، وہی شادی کے منڈپ پر بیٹھیں گے، وہی پاٹ کا وہی آچاریہ بنیں گے، وہی سب کچھ کریں گے، وہی پوجا پاتر جو بھی ہوگا، ہون ہوگا، سب وہی کریں گے. برہمن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے اسلام میں الحمدللہ ایسا نہیں. ہمارے اسلام میں چاہے وہ شیخ ہو، انصاری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا. منع نہیں، چھوا چھوت نہیں ہے، بس صرف اس کا مقام اس کے عمل سے پرکھا جاتا ہے، جج کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں. ارے ہمیں صرف ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ سریانی تریانی زبان میں محمد کا نام موجود ہے. واللہوزن جمین دیور دنگ وون مدینہ، واللہوزن جمین دیور دنگ پروفٹ محمد. تریانی زبان ہے. تریانی ایران کے اندر جو پرانی زبانیں استعمال ہوتی تھی، اس زبان میں محمد کا نام موجود. آج مٹانے والے لاکھ کوشش کر لیں محمد کے نام کو مٹانے کی، ہمارے مدارس کو، مکاتب کو مٹانے کی کوشش کر لو، نہیں مٹا پاؤ گے. وقتی طور پر دیکھیں گے کہ ہاں وقتی طور پر تم لگ رہے ہو، تم دندنا رہے ہو، لیکن ہمیشہ سے جاء الحق وزهق الباطل، ہمیشہ ہر فرعون کے سامنے میں اللہ کسی نہ کسی شکل کے اندر موسیٰ کو حق بنا کر بھیجا ہے. جب آیا تھا نمرود تو اللہ نے حق بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور جب آیا تھا شداد اور قارون اور نمرود اور فرعون، اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں حق بنا کر کسی نبی اور رسول کو ان کا مقابلہ کرایا، اور کوئی نہیں حق کے سامنے ٹک پایا. اسی لیے میرے مسلم بھائیو، آپ حق ہیں، حق پر ہیں، یو آر آن دا رائٹ. آپ کو صرف اپنے اطوار، اپنے زندگی کے افعال، اپنے زندگی کے کارنامے بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ نے سر بلندی دی ہے، وانتم الاعلون، آپ ہی سر بلند رہیں گے. اس کے لیے ضرورت ہے اپنی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو آپ جس ملک میں ہے کہیے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان ہے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کے، ہمارے ہندوستان کا جھنڈا ہوگا. آپ کہہ سکتے، آپ کہیے، آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا. آپ اپنے مذہب کی بات رکھیے، آپ اپنے دھرم کی بات رکھیے، نرپیکش ایک دم بالکل نڈر بہادر بن کر اپنے دھرم کی بات رکھیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نڈر ہو کر اسلام کی سچائی کو رکھتے تھے. مولانا کلیم صاحب صدیقی نڈر ہو کر اسلام کی بات رکھتے تھے. وقتی طور پر پریشانی ان کے پاس آئی ہے، لیکن زیادہ دیر تک یہ پریشانیاں، یہ ظالم اپنے طاقت کی وجہ سے جو دندنا رہے ہیں، ان کی طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی. آج ستہ ان کے پاس، کل کسی اور کے پاس ستہ ہوگا. طاقت ان کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس طاقت ہوگی. عزتیں بنتی بگڑتی ہے، سرکار بند آتی اور جاتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ سے تھی، اللہ کی طاقت ہے
اور قیامت تک ٹو دا ڈے آف ججمنٹ دا سرو شکتیمان ادھا دیو مہان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت باقی رہے گی. بس ضرورت ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کروانے کا, اس طاقت کو اللہ سے حاصل کرنے کا. ہم مسلمان ہیں تو نمازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ بنا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنا اخلاق ہمارا اتنا اسٹرانگ بننا چاہیے, ہمارا افعال اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ تاکہ ہم کسی غریب بھائی کے حق حقوق کو نہ مار پائے. یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلا کاٹنے کے در پہ, ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہڑپنے کے در پہ. میرے بھائیو, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے پیروں پہ پہلے خود کلاڑی مارتے ہیں, تب جا کر آپ پر دوسرے اور اغیار آپ کے اوپر حملہ کرتے. ہمیں محمد رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت. محمد رسول اللہ نرم بھی تھے, سخت بھی تھے, بہادر بھی تھے. کان اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی. بہت لوگ اسی منتر سے کیا مطلب نکالتے ہمارے ہندو بھائی, ارے تمہارے محمد تو لڑاکو تھے, وہ لڑتے تھے, 9 تلوار تھی. ہم نے کہا کہ بھائی بہت اچھا اعتراض کر رہے ہو کہ محمد لڑاکو تھے, وہ تو غنیمت ہے کہ ہمارے قرآن کی شروعات لڑنے والے الفاظ سے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے, مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ دا ڈے آف ججمنٹ کا وہ گریٹر ہے, کریٹر ہے. لیکن ایک بات بولیں, آپ جو اعتراض کرتے ہو آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ شریمد بھگوت گیتا کا پہلا منتر جو ہے, پہلے منتر کا پہلا اکشر جو ہے وہ جنگ سے اور دھرم سے شروع ہوا. دھرم چھیترے کروچھیترے, دھرتراشٹر کورو اور پانڈووں کے بیچ میں جو جنگ چھڑ گئی تھی مہا بھارت میں, تو سنجے سے کہا تھا, سنجے میڈیا والا تھا اس وقت کا, سنجے میڈیا والا تھا. تو دھرتراشٹر نے کہا سنجے سے کہ سنجے مجھے ذرا بتاؤ کہ رن بھومی میں پانڈواس چیو سنجیہ دھرمراشٹرے کروچھیترے, کہ دھرم کے جو سینا ہیں, یعنی دھرم کی جو لڑائی ہو رہی ہے مہا بھارت کے میدان میں, مہا بھارت کے میدان میں, تو آپ یہ بتاؤ سنجے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. محمد الرسول اللہ کی زندگی کی شروعات آپ دیکھ لیجئے, بخاری اٹھائیے وہاں پر جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں, آپ مسلم اٹھائیے جنگ کا تذکرہ نہیں, ابو داؤد اٹھائیے جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں, اور آپ ترمذی اٹھا لیجئے جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں, آپ ابن ماجہ اٹھا لیجئے, نسائی اٹھا لیجئے, جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں ہے وہاں پر. قرآن میں دیکھ لیجئے آپ, الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول تلک الرسل, کسی پارے کی شروعات جنگ کے ذریعے سے, جنگ کے ٹاپک سے نہیں کی گئی. لیکن شریمد بھگوت گیتا کا پہلے ادھیائے کا 18 ادھیائے گیتا میں پہلے ادھیائے کا پہلا منتر کا پہلا اکشر ہی جنگ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھ لو ہمیو سو اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی, کہ وہ جگت پتی ہوں گے. شگما روحا تیز رفتار گھوڑا لے کر, تلوار لے کر, دمن, دیکھو محمد دمن کر رہے ہیں, سر کاٹ رہے ہیں اور ہاتھ کاٹ رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. محمد کے بارے میں کچھ گروؤں کا یہ تذکرہ تھا تو ہم نے یہی جواب دیا کہ بیٹے ہماری جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں میں عبداللہ بیان کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں, تم بھی اپنی دھارمک کتابیں لاؤ. تمہاری کتابوں کے اندر سب سے پہلا اکشر, سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ دھرم سے اور جہاد سے, جنگ سے شروع ہے. دھرم چھیترے کروچھیترے, چھیتریہ واسی, اینڈ پانڈے واشچیو سنجیہ. صاف لفظوں کے اندر تذکرہ کیا کہ بتاؤ مجھے رن بھومی کے میدان میں جو پانڈو ہیں اور جو کورو ہیں وہ دونوں مل کر ان کی سٹیٹس کیا ہے. دھرتراشٹر یہ کہہ رہے کہ ہم کو دکھاؤ ذرا, رپورٹ پیش کرو پوری. پھر یہ کم سے کم 25-30 اشلوک ہیں, منتر ہیں, لیکن آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آخر میں جو شری کرشن جی تھے وہاں پر رن بھومی میں
اس میدان میں، تو ارجن جو ہیرو تھے مہا بھارت کے، وہ اپنے کمان کو اور وہ اپنے تیر اور بھالے کو اٹھا کر جس رتھ پہ سوار تھے اس سے اتر کر نیچے آ جاتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کرشن جی کو؟ کرشن جی، اے پرماتمے، اے ایشورا، ہم نہیں لڑیں گے، اے بھگوان یا واچا، ہم نہیں لڑیں گے، شری پرماتمنے نمہ، ہم نہیں لڑیں گے، ہم اپنے پرماتما کو نمن کرتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو پھر پتہ کیا کہا تھا شری کرشن جی نے؟ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ جب کوئی ظالم بادشاہ آپ کے سامنے آتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا، آپ پر کوئی موب لنچنگ کرتا، تو آپ کو بھی اس کے سامنے قانونی جواب دیجئے، ان کو آپ ان کو کورٹ میں لے جائیے، آپ ان کو عدالت میں لے کر جائیے۔ لیکن اگر کہیں پر مسلم کنٹریز میں جہاں پر قرآن کے فیصلے ہوتے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ مقابلہ کرو ان کا، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو آپ کو اسی کے بدلے سیم اسی طرح قتل کیجئے۔ لیکن اللہ نے ایک پیغام اور بھی دیا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر محمد رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ظالموں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اے نبی اٹھ جائیے، ظالموں کا مقابلہ کیجئے، ورنہ یہ آپ کے بچوں کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کے سماج کے نوجوانوں کو یہ ذبح کر دیں گے جیسے فرعون نے کیا تھا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ ہمارے قرآن کے اس آیت پر اعتراض ہے تو پوچھے شری کرشن جی سے۔ شری کرشن جی نے کہا تھا مجھے وہ پورا منتر یاد نہیں ہے، بلکہ سلیپیم پراس کہا گیا اس میں کہ اے ارجن اٹھو، نپنسکتا کو مت پراپت ہو، بزدل مت بنو، اگر تم بزدل بنو گے تو تم کبھی سورگ نہیں جا سکتے، وہ غلط ہے، اگر وہ زندہ رہے تو تمہاری نسل کو برباد کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا تو ہوتا ہے، ظالم اگر آتے ہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بہرکیف ہم آپ لوگوں سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ 2-3 کام ہم لوگوں کو کرنے کا ہے آج کی تاریخ میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بیچ میں گمراہی سے بچنے کے لیے، عقائد کو درست کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اوتھینٹک بکس ہیں، کتاب ہیں، قرآن ہے، احادیث رسول، ہمیں ان کے مارگ کے مطابق، ہمیں درشن کرتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنے کا سنکلپ لینا۔ عبداللہ سالم کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اور آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر دوسری بڑی طاقت یونٹی بنایا۔ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، ہمیں ان لفڑوں میں نہیں پڑنا، ہمیں اتحاد پیدا کرنا۔ اگر ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتے تو ہمارے مسلم دھرم گروؤں کی جو گرفتاری ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جو آؤٹ آف انڈیا ہیں، چاہے مولانا کلیم صاحب ہیں، یا مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب ہیں، یا مولانا اور بھی بہت سارے ہمارے ایسے علماء کرام ہیں جو مدارس جن کو شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے، اگر ہم متحد ہو جائیں تو پھر انہیں بہت دن تک نہیں رکھ سکتے۔ وہ 2.5 سے 3% ہے۔ کون؟ یہ ہمارے یہ بھائی سکھ لوگ، لیکن دیکھیے نہیں ہٹ رہے ہیں، کوشش کی جا رہی بدنام کرنے کی، نہیں کر رہے ہیں۔ تو یونٹی کے اندر طاقت ہے نا بھائی۔ تو دوسری چیز اتحاد بنائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آنے والی نسل کو، جو بچے ہیں ہمارے، ان کو پڑھائیے خدا را، مکتب میں بھی تعلیم دیجیے۔ مہر جلسوں میں یہ بات کہتا ہوں، مکتب میں بھی تعلیم دیجیے، ماڈرن تعلیم دیجیے آپ اپنے بچوں کو۔ زمانہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ماڈرن تعلیم دینا ہوگا۔ ان کو بتائیے کہ بیٹا، ان کو پڑھوائیے کہ سمویدھان کیا، آئین کیا، دفعات کیا، تمہارا حق حقوق کیا۔ سماج اگر مکھیا بنو گے تو اس کے مکھیا بنو گے تو کیسے ترقی کرو گے، کیسے کام کرو گے؟ اگر پڑھا لکھا ہمارا
طبقہ ہوگا تو انشاءاللہ اچھا کام ہوگا اور ترقی اور تبدیلی آئے گی۔ تو یہ 3 کام، سب سے پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور دوسرا کام اتحاد کی لڑی میں پیوست ہونا، اور تیسرا کام تعلیمی میدان میں ایک دم کوہرام مچا دیجئے۔ اگر دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو جائے، اللہ نے زندگی رکھی تو میں بتاؤں گا آپ کو اسی فیلڈ میں آ کر کہ تعلیمی میدان میں اگر آپ نے کامیابی، اچھا یونٹی آف ڈائریکٹ اسلامک چینل، اتنا بڑا کا نام کوئی رکھتا بھائی؟ یونٹی آف ڈائریکٹ یہ چینل ہے بھائی صاحب کا۔ دیکھیے کچھ دنوں کے بعد ہے نا، کچھ آڈینس کا بھیڑ ہوگا مجمع کا، اور کچھ دنوں بعد ان موبائلوں کا بھیڑ ہو جائے۔ اب کبھی کبھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، کچھ دنوں جلسوں میں لوگ کیا کریں گے، مائک لگا دیں گے، اسٹیج کے بعد جا کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے، وہیں سے آن لائن دیکھیں گے، تقریر سنیں گے۔ لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں ایسا ہونے والا ہے۔ بہرکیف میڈیا، آپ یوٹیوبر ہیں میں جانتا ہوں، فیس بک پہ آپ لوگ پیج بنائے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، اچھے کام کے لیے استعمال کیجئے، اچھی نیت سے استعمال کیجئے اس کو، تو آپ کے لیے باعث ثواب بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف ڈالر کمانے کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر غلط ہو جائے گا۔ ٹی آر پی کرنے کے پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو بھی غلط ہو جائے، وہ تو ملے گا ہی آپ کو، لیکن آپ انما الاعمال بالنیات، ڈیڈس ول بی ججڈ بائی دی انٹینشن، آپ کی نیت جیسی ہوگی رزلٹ آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ آپ یہ نیت رکھیے کہ ہم اپنے چینل سے جو الزامات ہیں اسلام پر، ہم اچھی باتوں کی اشاعت کریں گے، ہم اپنے دین کا پرچار پرسار کریں گے، نو ڈاؤٹ یقیناً آپ کو ثواب مل سکتا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہر چیز کو ایک دشا دینے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے اور ہم تھکے ہوئے بھی ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اراکین جلسہ کا، پورے مجمع کا، اور جو وقتا ہیں آپ ان کو بھی سن کر کے جائیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جائز اغراض و مقاصد میں کامیابی دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔